الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، گزشتہ 2 جمعوں سے جو باتیں عرض کی گئی ان کا مختصر یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ اور ایمان اس وقت کمزور ہوتا ہے جب اس کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا ہے کہ مجھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا ایمان کیسا ہونا چاہیے، میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. گزشتہ جمعہ تفصیل سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کتاب اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. تو بات چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صرف اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں بلکہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ کے بعد جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا کذاب ہوگا اور اس کے ماننے والے کافر ہوں گے، مسلمان نہیں رہیں گے. تو جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے وہ اتنا جو ہے اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے. ہمارا یقین، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ کسی کے بہلانے سے، کسی کے پھسلانے سے، کسی کے وسوسہ ڈالنے سے ہم پھسل جاتے ہیں، ہم کنفیوژن میں پڑ جاتے ہیں، ہم متزلزل ہو جاتے ہیں، ہمارا ایمان گڑبڑ ہو جاتا ہے. ہم اس پریشانی میں، کشمکش میں، پس و پیش میں پڑ جاتے ہیں کہ آخر مانے تو کیا مانے، کس کی مانے تو کس کی مانے. تو میرے بھائیوں، جب علم ہوتا ہے، آدمی کو معلومات ہوتے ہیں اور وہ دین کی باتیں سیکھتا ہے تو اس کا ایمان اور زیادہ پختہ ہوتا ہے، اس کا عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. کسی کے پھسلانے سے،
کسی کے بہکانے سے وہ آدمی گمراہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے زیادہ ہونے لگیں گے، کثرت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ ان فتنوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لے، مضبوطی سے پکڑ لے کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے، حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے، اللہ نے کیا فرمایا، نبی نے کیا فرمایا، یہ نہیں کہ فلاں نے کیا کہا۔ ہمارے دین میں چلنے کے لیے جو بنیاد ہے وہ اللہ اور رسول کا فرمان ہے۔ اللہ نے کیا کہا، نبی نے کیا کہا، یہ فلاں فلاں کیا کہتے ہیں اس سے ہمیں کوئی لینا نہیں ہے۔ اللہ اور رسول نے کیا کہا، اس کے لیے ہمیں قرآن سیکھنا پڑے گا، حدیث کو سیکھنا پڑے گا، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ جو جتنا حدیث کا علم رکھتا ہے، جو جتنا قرآن کا علم رکھتا ہے، اس کا ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ سامنے والا کچھ بھی کہے یہ بہکتا نہیں ہے، متزلزل نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا۔ تو ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں، قرآن کو سیکھیں اور معلوم کریں کہ جو عقیدہ میرے سامنے بیان ہو رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کا کیا فرمان ہے، نبی کا کیا فرمان ہے، تب جا کر اس کا ایمان بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر مومنین سے یہ فرمایا کہ تم ڈرو اللہ سے، اور کئی جگہوں پر فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا آدمی وہ ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اور اللہ کا ڈر اسی کو اتنا زیادہ ہوتا ہے جتنا اس کو اللہ کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ آدمی سام سے ڈرتا ہے، کیوں ڈرتا ہے؟ کہ سام کے بارے میں اسے علم ہے کہ یہ سام ڈس لے گا اور میں مر جاؤں گا، تو سام کے بارے میں علم ہے تو آدمی سام سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ڈرنے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون ہے جو زیادہ جاننے والا ہو اللہ کو؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا اخشاکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اس لیے کہ آپ ہی اللہ کو زیادہ جانتے ہیں، اللہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، اللہ سے بات کی ہے، اور اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ میرا قہر کیسا ہے، میرا غضب کیسا ہے، میرا غصہ کیسا ہے۔ پچھلے واقعات بیان فرمائے کہ پچھلی قوموں نے ایسا کیا، نبیوں کو قتل کر دیا، نبیوں کو ستایا، نبیوں پر ظلم کیا، تو ہم نے ان کا یہ حشر کیا، ان پر عذاب اتارا، ان پر طرح طرح کی سختیاں نازل کی، اور قیامت کے دن بھی یہ عذاب ہوگا، یہ سزا دی جائے گی، اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو آدمی اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہے، کیوں؟ اللہ کا غصہ اتنا بڑا ہے، اللہ کا قہر اتنا بڑا ہے۔ اللہ نے پچھلی قوموں کا حال بتایا کہ انہوں نے گناہ کیے، نافرمانی کی، ان کا یہ انجام ہوا۔ ہاں، اللہ نے فرمایا قرآن مجید کہ ہم نے پچھلی قوموں کے پاس نبی بھیجے، ہاں انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، ہاں تو ہم نے فَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، ہم نے سختی والا عذاب، ہاں نہایت سخت عذاب ان پر نازل کیا۔ بنی اسرائیل نے نبیوں پر ظلم ڈھائے، نبیوں کو ستایا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے زندگیوں میں ذلت ڈال دی، ہاں ذلت ان کا لباس بنا دیا، ہاں بھوک پیاس ذلت ان کے اوپر نازل کر دی ہم نے، وہ بھٹک گئے راستے سے، ہاں پانی کے لیے ترسنے لگے، جی بھوک کے لیے ترسنے لگے، کھانے کے لیے ترسنے لگے، ہم نے ان کو وہ سزا دی۔ فرعون نے ایسا کیا
کہ نبی کو جھٹلایا، نبی کو قتل کرنے تک کی کوشش کی، تو ہم نے فرعون پر یہ اس طرح کے عذابات نازل کیے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں کھول کھول کر یہ بیان فرمایا، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ کا حکم توڑتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، روزے نہیں رکھتے، تو ہم نے ان کا یہ انجام کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، مرنے کے بعد ان کو یہ سزا ہے، جہنم میں لوگ پڑے رہیں گے۔ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ آپ کیوں آئے جہنم میں؟ تو لوگ بولیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ بہت ساری باتیں کرتے تھے، بہت بڑے بڑے کام کرتے تھے، لیکن جہنم میں آ گئے ہیں کہ ہم کیا نہیں کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھیں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ جو یتیموں کا مال ہڑپ لیں گے، وارثین حقداروں کا مال ہڑپ لیں گے، سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اگر کوئی پوچھے کہ مجھے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ وہ یتیم کا مال کھا لو، وارث کا مال کھا لو، بہن کا حصہ بہن کو مت دو، بھائی کا حصہ بھائی کو مت دو، کھا لو، سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو حساب کتاب معاف ہے۔ کہاں جانا ہے؟ جہنم میں جانا ہے۔ آپ نے پڑوسی کی ایک بالشت زمین ہڑپ لی، 1 فٹ زیادہ نہیں، سیدھے جہنم، حساب کتاب معاف ہے، جاؤ سیدھے جہنم میں جاؤ، کوئی حساب کتاب نہیں۔ کیا کیا کرتے تھے دنیا میں، ماشاءاللہ، داڑھی تھی، جھبا تھا، حج بھی کیے، نماز بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی دیے، جی غریبوں کی مدد بھی کرے، لیکن کیا کیے؟ بازو والے کی ایک بالشت زمین ہڑپ لی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا، سیدھے جہنم میں جاؤ گے۔ ناحق کسی کا مال لینا یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا لیا، کتنا لیا، سوال یہ ہے کہ آپ نے کس کا لیا، کس کا لیا؟ غیر کا لیا، دوسرے کا لیا، بغیر حق کے، ناجائز طریقے سے آپ نے لیا ہے۔ کیا بھی لیا ہو، آپ کو اس میں نفع ہوا ہو، نقصان ہوا ہو، کچھ بھی ہوا ہو، لیکن آپ نے بغیر اجازت کے دوسرے کی چیز ہڑپ لی، آپ کو جہنم میں جانا ہے۔ جس طرح کچھ اعمال کرنے سے آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاتا ہے، اسی طرح کچھ نافرمانیاں ہیں جن کے کرنے سے آدمی بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں بتایا کہ فلاں کام کرو گے تو اللہ کو غصہ آئے گا، فلاں کام کرو گے تو اللہ کا قہر نازل ہوگا، فلاں کام کرو گے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور مرنے کے بعد یہ سزا دی جائے گی۔ جب یہ آدمی پڑھے گا تو اسے اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، ہمیں یہ سب نہیں کرنا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ گناہوں سے آدمی بچ جائے اللہ سے ڈرتے ہوئے، یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بال کھلے لمبے چھوڑ دو، داڑھی لمبی چھوڑ دو، جھبا ایک دم لمبا ٹخنے تک پہنو، یہ تقویٰ نہیں ہے، اس کو تقویٰ نہیں کہا۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ متقی ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں؟ ظاہر بات ہے، میں جتنا اللہ سے زیادہ ڈروں گا اتنا گناہوں سے بچوں گا، یہ علامت ہے تقویٰ کی۔ تقویٰ کی علامت کیا ہے؟ کہ میں گناہوں سے بچ رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہوں۔ اگر میں اللہ سے ڈروں گا تو مجھے ہمت نہیں ہوگی نماز چھوڑنے کی، اگر میں اللہ سے ڈروں گا مجھے ہمت نہیں ہوگی جھوٹ بولنے کی، اگر میں اللہ سے ڈروں گا تو مجھے ہمت نہیں ہوگی دھوکہ دینے کی، میں اللہ سے ڈروں گا تو مجھے کسی کا مال لینے کی ہمت نہیں ہوگی، ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن میں لوگوں کا مال بھی ہڑپ کر رہا ہوں، نمازیں بھی چھوڑ رہا ہوں، گناہ پر گناہ بھی کر رہا ہوں، نامحرم عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، فلمیں بھی دیکھ رہا ہوں، گانے بھی سن رہا ہوں، سب کر رہا ہوں،
پھر کہوں میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، یہ بیوقوف ہے، یہ کیسے اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے گا؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، نافرمانیوں سے بچے، اسے ہمت ہی نہ ہو گناہ کا ارادہ کرنے کی، وہ گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، تو آدمی گناہوں سے بچ جائے، یہ متقی ہے۔ کئی مثالوں سے سمجھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا، علی بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ مجھے آپ بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو وہ صحابی نے فرمایا، امیر المومنین، کبھی آپ کا گزر جنگل میں ہوا ہے جہاں کانٹے دار درخت ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں؟ تو ہاں کئی بار ہوا ہے۔ جنگل میں جب آپ گزرتے ہیں جہاں کانٹے کی جھاڑیاں ہوتی ہیں، کانٹے کے درخت ہوتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ ان جھاڑیوں سے آپ کیسے گزرتے ہیں؟ تو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں ان جھاڑیوں کے اندر جاتا ہوں، وہاں سے میرا گزر ہوتا ہے، تو میں اپنے کپڑے سنبھال لیتا ہوں تاکہ کپڑے کانٹوں میں نہ اٹک جائے، میرا کپڑا نہ پھٹ جائے۔ اپنے کو سنبھالتے ہوئے، بچتے ہوئے، بچاتے ہوئے نکلتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا مجھے نہ چبھے، خراش نہ آ جائے جسم میں، میرے کپڑے نہ پھٹ جائے۔ تو جنگل میں جو کانٹوں کی جھاڑیوں سے آپ گزرتے ہیں اپنے کو بچتے بچاتے ہوئے، اسی کا نام تقویٰ ہے، کہ آپ دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچتے بچاتے ہوئے گزارو۔ یہ تقویٰ، کہ میرے سے نامحرم پر نظر نہ پڑ جائے، میری زبان سے جھوٹ نہ نکل جائے، میرے کام سے کسی کو دھوکہ نہ ہو جائے، میرے بول سے کسی کو دھوکہ نہ ہو جائے، اپنے آپ کو بچتے بچاتے ہوئے لے کر جانا، یہ تقویٰ ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی تقویٰ کا مفہوم نہیں ہے، اور اس سے زیادہ آسان طریقے سے اور کوئی نہیں سمجھا سکتا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ وہ صحابی نے سمجھا دیا۔ یہ دنیا ہے ہی گندی، یہ دنیا ہے ہی ناپاک، گناہوں کا ماحول ہے، گناہوں کی فضا ہے، آپ دیکھنا نہیں چاہتے، نظر ہو جاتی ہے، پڑ جاتی ہے، یہ ماحول ایسا ہے۔ تو ایسے ماحول میں اپنے آپ کو بچتے بچاتے ہوئے لے کر جانا، یہ تقویٰ ہے، کہ مجھ سے گناہ نہ ہو، مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اب یہ آدمی گناہوں سے کب بچے گا؟ جب اسے ان گناہوں کا علم ہوگا کہ یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے۔ جیسے گانا سننا حرام ہے، ایسے ہی موسیقی سننا بھی حرام ہے۔ موسیقی سننا، میوزک سننا، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نامحرم عورت کی گانے سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، اس کے کان میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، سیسا پگھلا کر کانوں میں۔ اب لوگ عورتوں کے گانے تو کیا، اب ماشاءاللہ نعت بھی سن رہے ہیں عورتوں کے، یوٹیوب میں چل رہے ہیں، عورتیں، نامحرم عورتیں، جوان جوان عورتیں نعتیں پڑھ رہی ہیں، اور یہ سن رہا ہے مزہ لے کے۔ اور ماشاءاللہ نعتوں میں کیا دھنا دھن میوزک ہے، کیا میوزک ہے، اب مزے لے کے سن رہے ہیں۔ اور اچھا کیا سمجھ رہے ہیں؟ نعت سن رہے ہیں میوزک کے ساتھ یا عورت کی آواز میں، اور سمجھ رہے ہیں میں اس نیک کام کر رہا ہوں، میں ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ ثواب کا کام نہیں ہے، گناہ عظیم ہے، نافرمانی ہے، اس سے اللہ خوش نہیں ہوتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ میرے آقا خوش ہو رہے ہیں، میرا اللہ خوش ہو رہا ہے، کوئی خوش نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ، سب ناراض ہو رہے ہیں۔ کہ آپ ایک اچھی چیز کو کیا کر رہے ہیں، غلاظت میں ملا کر کھا رہے ہیں۔ ایک پاک غذا ہے، آپ پاک غذا کس میں ملا کر کھا رہے ہیں؟ غلاظت میں۔ اسی طرح ایک نعت پاک، ایک حمد، ایک درود، ایک سلام آپ موسیقی میں ملا کر سن رہے ہیں، ایک عورت کی آواز میں سن رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک پاکیزہ غذا جو ہے ناپاک غلاظت میں ملا کے کھا رہے ہیں، یہی مطلب ہے۔ اور اس سے کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ آپ مست ہو رہے ہیں، جھوم رہے ہیں، ماشاءاللہ نعت سے دل خوش ہو رہا ہے،
لیکن یہ جو موسیقی ہے آپ کو برباد کر رہی ہے، معلوم ہی نہیں. تو بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے. تو جو جتنا علم والا ہوگا وہ اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا اخشاکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو جتنا زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں. جو جتنا زیادہ قرآن اور حدیث کا علم رکھتے ہیں وہ اتنا اللہ سے ڈرتے ہیں. ہاں، آدمی کو علم ہو پہلے، پھر علم کے مطابق عمل ہو تو اللہ کا ڈر آ جائے گا، خوف آ جائے گا. لیکن علم ہی نہیں ہے تو اللہ کا ڈر نہیں آئے گا. ان گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہوگا، اللہ کا حکم پورا کرنا آسان نہیں ہوگا. جو جتنا باپ کو جاننے والا ہوتا ہے وہ اتنا اپنے باپ سے ڈرتا ہے کہ میرا باپ اتنا غصے والا ہے، اتنے قہر والے ہیں، تو وہ باپ سے ڈرتا ہے، کسی اور سے نہیں ڈرتا. میرے بھائیوں بالکل اسی طرح جو جتنا اللہ کو زیادہ جاننے والا ہوتا ہے وہ اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تم اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے جتنا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو. ہاں، اب یہ جتنا ڈرنے کا حق ہے اتنا آدمی کب ڈرے گا؟ جتنا اسے علم ہوگا. آدمی کو علم ہونا، علم ہی نہیں ہے تو ڈر نہیں آئے گا. جیسے آدمی سام سے ڈرتا ہے، شیر سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، موذی جانور سے ڈرتا ہے، کرنٹ سے ڈرتا ہے. کیوں؟ معلوم ہے ہاتھ لگائیں گے انجام کیا ہوگا، آدمی ڈرتا ہے. بس اوقات آدمی پانی سے ڈرتا ہے، کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ اس کا کیا نقصان ہے. آدمی زہر سے ڈرتا ہے، کیوں؟ انجام معلوم ہے. تو بالکل میرے بھائیوں مجھے اللہ کی نافرمانی کرنے کا انجام معلوم ہوگا تو میں نافرمانی کرنے سے ڈروں گا. اور یہی ڈرنے کا نام تقویٰ ہے. کسی کو متقی کہتے ہیں. متقی کا معنی یہ نہیں کہ گلے میں مالے ہو، ہاتھ میں لمبی تسبیح ہو، بڑا پھیٹا ہو سر میں، اسے متقی نہیں بولتے. متقی کسے کہتے ہیں؟ جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا وہی ہوگا جس کے پاس جتنا علم ہوگا. علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. جس کے پاس علم نہیں ہے جی اسے اللہ کا ڈر نہیں ہوگا. جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے. اور قیامت کے دن کسی بات کا خوف نہیں ہوتا، کسی بات کا خوف نہیں ہوگا. ایک دیہاتی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کا حساب کون لے گا؟ اللہ لیں گے، وہی بادشاہ ہے، وہی مالک ہے. تو وہ کہنے لگا جب میرا حساب اللہ لے گا تو مجھے کسی بات کا خوف نہیں ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے. دنیا والے لیں گے تو ڈر ہے، لیکن جب اللہ لے گا تو مجھے کسی بات کا خوف نہیں. تو ڈر خوف جو بھی ہے وہ دنیا میں ہے، مرنے کے بعد کسی بات کا خوف. دنیا میں جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرے گا قیامت کے دن اتنا وہ مامون ہوگا، خوش ہوگا. اور دنیا میں جو شخص جتنا اللہ سے نڈر ہوگا، بے خوف ہوگا، قیامت کے دن اتنا ڈرتا ہوا ہوگا. جتنا جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جو ملزم ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، وہ کورٹ میں ڈرتا ہے جج کے سامنے. کیوں؟ جب یہ ملزم تھا، جرم کر رہا تھا، تب کسی سے نہیں ڈر رہا تھا. اب پکڑا گیا تو ڈر رہے ہیں. اگر جرم کے وقت، جس وقت یہ آدمی چوری کر رہا تھا یا قتل کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، اس وقت ڈرتا تو یہاں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی. بالکل یہی حال ہم دنیا میں اللہ سے نڈر ہو جائیں گے، قیامت کے دن کانپتے رہیں گے، ڈرتے رہیں گے.
دنیا میں اللہ سے ڈر جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے، تو قیامت کے دن کسی بات کا خوف نہیں ہوگا۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے اوپر قیامت کے دن نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے، وہ خوش ہوں گے۔ اللہ پاک ان کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، عرش کے سائے میں۔ میں بتاؤں، یہ تقوی اللہ کا خوف سب سے زیادہ آدمی کو تنہائی میں ہونا چاہیے، اکیلے میں۔ جب آدمی اکیلا ہوتا ہے، بند کمرے میں ہوتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہوتا، وہاں اللہ کا ڈر ہونا ہے۔ آدمی کے تقوی کا پتہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب آدمی اکیلے میں ہوتا ہے۔ مجھے معلوم کرنا ہے بھئی مجھے اللہ کا ڈر کتنا ہے، تو میرا اکیلا پن دیکھو کیسا ہے، میری تنہائی دیکھو کیسی ہے، میں اکیلے میں کیا کرتا ہوں۔ میں اکیلے میں آزاد ہو گیا، میں گندی فلمیں دیکھ رہا ہوں، گندی تصویریں دیکھ رہا ہوں، اور گندی چیزیں جو ہے لوگوں کو شیئر کر رہا ہوں۔ تو فرمایا تنہائی میں میرے اندر کیا نہیں ہے؟ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کا خوف ہوتا تو تنہائی میں یہ کام نہیں کرتا۔ تنہائی میں اللہ کا خوف، تنہائی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ بنی اسرائیل کے نوجوان کا بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی تھی جس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کا گھر گزر مشکل ہو گیا۔ گھر کیسے گزرے گا؟ کوئی خرچ۔ تو وہ مدد مانگنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آئی اور اپنا حال بیان کیا کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میرا اب کوئی گزر بسر نہیں ہے، تم تھوڑے پیسے مجھے دے دو تاکہ میں اپنا گزر کر سکوں۔ تو وہ جو چچا زاد بھائی ہے وہ خود بیان کرنے لگا کہ گھر ہے، رات ہے، اندھیری ہے، اور اکیلا ہوں، اور اتنی حسین خوبصورت نوجوان کنواری لڑکی ہے، اور ہے بھی میری رشتہ دار، تو اس سے اچھا موقع مجھے ملنے والا نہیں، اور وہ مدد مانگنے بھی آئی ہے، اور پورے طور سے میں اس سے کچھ بھی کہوں اس کے لیے وہ تیار ہو جائے گی، اس لیے کہ فاقہ ہے، تنگ دستی ہے۔ تو میں نے اس سے کہا ایسا کرو، ایک رات میرے ساتھ گزار لو، میں تمہارے جو تم مانگ رہی وہ دے دوں گا اور معاف بھی کر دوں گا۔ وہ مارے تنگی کے، قحط کے، فاقے کی برداشت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک رات میرے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو گئی اور آ گئی۔ اب میں جب اس کے درمیان بیٹھا زناکاری کے لیے، بدکاری کے لیے، تو ایک دم سے اس کی زبان سے آہ نکلی اور کہا اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ اس کا یہ کہنے کا اثر ایسا ہوا کہ میں وہاں سے اٹھ گیا۔ اب میں وہاں جو ہے بدکاری، زناکاری کچھ نہیں کیا، اور اسے جو پیسے دیے تھے وہ پیسے بھی معاف کر دیے اور اسے واپس کر دیا۔ جو لفظ اس کے زبان سے نکلا اللہ سے ڈر، کہ اس وقت اللہ کے سوا یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ ہی دیکھ رہا ہے، تو اس کا ایک کہنا تھا کہ میں وہاں سے اٹھ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ایک نوجوان تنہائی میں گناہ کا موقع ہاتھ میں لگا ہوا ہے، ایسے وقت پر اللہ سے ڈرتے ہوئے اس گناہ سے باز آ جاتا ہے، اس گناہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن عرش کا سایہ اسے نصیب کریں گے۔ عرش کا سایہ۔ 7 قسم کے آدمی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرش کا سایہ قیامت کے دن اسے نصیب کریں گے۔ اس دن عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک ہی سایہ ہے، وہ عرش کا سایہ۔ تو اس میں سے وہ نوجوان ہے جو تنہائی میں اللہ سے ڈرے اور نافرمانی سے بچ جائے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رات کا وقت تھا، طوفان، تیز موسلادھار بارش ہو رہی تھی، تو ایک نوجوان لڑکی نے گھر کا دستک مارا، دروازے کو کھٹکھٹایا، تو اندر سے ایک نوجوان نکلا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا باہر طوفان ہے، موسلادھار بارش ہے، میں راستہ بھٹک گئی ہوں،
اس لیے مجھے ایک رات یہاں رہنے کی اجازت دے دو، صبح ہونے کے بعد میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ اس نوجوان نے اجازت دے دی۔ اب وہ لڑکی کمرے کے کنارے پر بیٹھ گئی، کونے پر، اور وہ نوجوان پڑھ رہا تھا، کچھ کتابیں علم حاصل کر رہا تھا۔ یہ لڑکی دیکھ رہی تھی کہ وہ نوجوان بار بار تھوڑی تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد وہ جو بتی رکھی ہوئے چراغ رکھا ہوا ہے جس سے وہ آدمی پڑھ رہا تھا نوجوان، اس چراغ پر اپنا ہاتھ لے جا رہا ہے، تھوڑی دیر ہاتھ وہاں رکھتا ہے پھر ہاتھ اٹھا لیتا ہے، بار بار یہی کر رہا تھا۔ جب صبح ہو گئی، میں اپنے گھر واپس جانے لگی تو مجھے وہ حیرت ہونے لگی، تعجب ہونے لگا کہ آخر کیا ماجرا ہے کہ یہ نوجوان بار بار چراغ پر اپنا ہاتھ کیوں رکھ رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھ لیا، چلو بھائی میں تو جا رہی ہوں، اتنا بتاؤ یہ کیا واقعہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ تم پڑھتے ہوئے بار بار اپنا ہاتھ چراغ پر رکھ رہے تھے، کیا ماجرا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ جب تم میرے کمرے میں اکیلے میں بند کمرے میں کسی کونے پر بیٹھی ہوئی تھی تو بار بار میرے دل میں یہ وسوسہ آنے لگا، خیال آنے لگا کہ دیکھ موقع اچھا ہے، رات اندھیری بھی ہے، تو اکیلا ہے اور کوئی دوسرا نہیں بھی ہے، اب تو کیا کر موقع کا فائدہ اٹھا لے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو بار بار جب یہ وسوسہ آنے لگا تو جب مجھے بات یہ دل میں آنے لگی میں اپنا ہاتھ چراغ پر رکھ لیتا، جب اس کی گرمی مجھے محسوس ہوتی، ہاتھ جلنے لگتا، تو میں سمجھ لیتا کہ یہ چراغ کی چھوٹی سی چنگاری میں برداشت نہیں کر رہا ہوں، قیامت کے جہنم کو کیسے برداشت کروں گا؟ قیامت کے دن مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا اس گناہ کی وجہ سے، میں کیسے برداشت کروں گا؟ تو جب بھی مجھے یہ وسوسہ آتا میں اپنا ہاتھ چراغ پر لے جاتا، دیکھ یہ چنگاری تجھے برداشت نہیں ہو رہی ہے تو جہنم کا ایندھن تو کیسے برداشت کرے گا؟ تو صبح تک میں یہی کرتا رہا، اللہ کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ میں گناہ سے بچ گیا۔ یہ ہے تقوی کہ آدمی اللہ سے ڈرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس سے بڑا اور کوئی متقی نہیں ہے۔ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، غلط بات بھی کر رہا ہے، تو یہ تقوی نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ حضرت کیا فائدہ ویسے نماز ہم پڑھ گو، اسے بھی نماز نہیں پڑھتا، بولے نا کیا بھی فائدہ نہیں، بولے نا کیا فائدہ نماز پڑھ گو جھوٹ بھی بولنا، نماز پڑھ گو دھوکہ بھی دینا، تو انہیں جھوٹ چھوڑتا نہیں، نماز چھوڑ ڈالتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، جھوٹ بولنا چھوڑ، دھوکہ دینا چھوڑ، گناہ کے کام چھوڑ، نماز مت چھوڑ۔ انہیں بولتا نہیں نماز ہونا چھوڑ ڈال، تو جھوٹ نہیں چھوڑتا، نماز ہونا چھوڑ ڈال، تو دھوکہ نہیں چھوڑتا، نماز ہونا چھوڑ ڈال، تو میرے کاما نہیں چھوڑتا۔ نماز ہے ہی اس لیے کہ آدمی جھوٹ چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، اس لیے کہ نماز اللہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے شک روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے، غلط کاموں سے، گناہ کے کاموں سے نماز آدمی کو روکتی ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور باہر جا کے چوری بھی کرتا ہے، تو شکایت لے کر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور باہر جا کے چوری بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے مت روکو، اس کی نماز اسے اس چوری سے باز رکھے گی، روک دے گی، ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی، یہ نماز کی تاثیر ہے۔ تو فرمایا گناہ بھی ہو رہے ہیں تو نماز مت چھوڑو، ایک وقت وہ آئے گا کہ آدمی نماز کی برکت سے گناہ چھوڑ دے گا، لیکن نماز مت چھوڑو۔ یہاں ہمارا الٹا ہو رہا ہے، نماز چھوڑ ڈالتے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتے، دھوکہ نہیں چھوڑتے، جو مکاریاں ہیں وہ نہیں چھوڑتے، نماز چھوڑ دیتے۔ اس لیے نماز مت چھوڑو، نماز پابندی سے پڑھو کہ آدمی ان قریب گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آدمی اللہ سے تب ہی ڈرتا ہے جب اس کے پاس اللہ اور رسول کا علم ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی کی کتاب ہے جسے قرآن اور حدیث کہتے ہیں۔
قرآن اور حدیث کا علم جتنا زیادہ ہوگا میرے پاس، میں اتنا اللہ سے ڈروں گا، میرا ایمان مضبوط ہوگا، میرا عقیدہ مضبوط ہوگا. کسی کے بہکانے سے، کسی کے گمراہ کرنے سے ہم ہرگز بہک نہیں سکتے. میری کمزوری میری جہالت ہے، میری کمزوری میرا یہ جو ہے نادانی ہے کہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں نہیں سیکھ رہا ہوں. اس لیے تمام بھائیوں سے میری گزارش ہے، قرآن اور حدیث کا علم جتنا آپ حاصل کر سکتے ہیں اتنا حاصل کرو. وقت فارغ کرو، وقت نکالو، روزانہ آدھا گھنٹہ صحیح قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرو. دیکھو اللہ نے کیا کہا، نبی نے کیا کہا، میرے لیے نبی کا کیا پیغام ہے، اور عقائد کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، آخرت کیا چیز ہے، اللہ کی کتاب کیا چیز ہے. یہ سب ہمیں سیکھنا ہے. سیکھیں گے تو آج موجودہ دور میں یہ جو فتنے آ رہے ہیں، ان فتنوں سے ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر نہیں سیکھیں گے، وہی نادانی، وہی جہالت، وہی ہمارا ان پڑھ، تو انشاءاللہ ہم بہت قریب ہے کہ ہم بھٹک جائیں گے. اور ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ ہماری نسلوں کے ایمان کا کوئی تصور نہیں رہے گا، پھر کوئی سوال ہی نہیں رہے گا. وہ بھٹک جائیں گے، وہ غیروں کے حوالے ہو جائیں. آج ہو رہی ہیں، ہمارے اسلام کی بیٹیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں، ہمارے اسلام کے نوجوان غیروں کے پاس جا رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے قرآن اور حدیث کا، اسلام کا. اس لیے آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان علم حاصل کرے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے. میں نے پچھلی جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ پورا عالم بننا فرض نہیں ہے، لیکن ضرورت کے وقت مجھے جو میرے اوپر جو کام فرض ہوا ہے اس کا علم حاصل کرنا میرے اوپر فرض ہے. جیسے میں نے مثال دے کر کہا کہ میرے اوپر نماز فرض ہو گئی تو نماز کا علم بھی فرض ہو گیا، وضو فرض ہو گیا تو وضو کا علم بھی فرض ہو گیا، حج فرض ہو گیا تو حج کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو گیا. تو آج عقیدوں میں بگاڑ ہو رہا ہے، عقیدوں میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ایمان میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. تو آج ضرورت ہے کہ آدمی عقیدے کا علم حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، معلوم کرے کہ نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو. ورنہ ہمارے عقائد جو ہے ایسی جو ہے کمزور ہو جائیں گے تو ہم پھسل جائیں گے، بھٹک جائیں گے، اندر اندر سے ہمارا ایمان کفر میں بدل جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب اتنے فتنے آئیں گے کہ صبح کو مسلمان رہے گا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان رہے گا صبح کو کافر ہو جائے گا. اتنے فتنے جنم لے رہے ہیں آج. یہ وہ فتنوں کا دور ہے. ان فتنوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں، قرآن اور حدیث کا علم. اپنی نسلوں کو دین کا علم دو. یہ بہت ہو گیا دنیا بکتے بکتے کہ ہم دن بھر ان کانوینٹ کے حوالے اپنے بچوں کو کر دیا ہے، جھونک دیا ہم نے اپنے بچوں کو ٹیوشن کے نام پر، اسکول کے نام پر. اور دین کا علم برائے نام ہے، برائے نام. دیکھو ہمارے قوم کا کیا حال ہے. ہم مدرسے چلاتے ہیں تو جو بچے مدرسہ پڑھنے آتے ہیں جی تقریباً مہینے میں 10-12 دن ان کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں. کس بہانے پر؟ ایگزام چل رہا ہے، ٹیسٹ چل رہا ہے، اسکول میں یہ ورک چل رہا ہے، اس میں وہ پروجیکٹ چل رہا ہے، اس میں یہ کام ہے، اس لیے مدرسہ نہیں آ رہا. اسکول کو جا رہے ہیں، ٹیوشن کو جا رہے ہیں، لیکن مدرسہ نہیں آ رہے ہیں. کیوں نہیں آ رہے؟ ان کی نظروں میں علم بولے تو اسکول کا ہی علم ہے، دین کا علم علم نہیں ہے. وہ ضروری نہیں سمجھ رہے ہیں، برائے نام پڑھا رہے ہیں. اگر یہ علم ضروری سمجھتے تو اس کا بھی اہتمام ہوتا ہے، لیکن یہاں اہتمام نہیں ہو رہا ہے. یہاں سے بے رخی زیادہ ہے. خدا کے لیے قرآن اور حدیث کے علم کے بارے میں لاپرواہی نہ برتے، خاص کر ہماری نسلوں کے بارے میں. ہمارا تو ہو گیا، ہماری نسلوں کی کوئی خیر نہیں ہے آئندہ. ان کے ایمان کی، ان کے عقیدوں کی، ان کے دین کی کوئی خیر نہیں ہے. وہ دور چل رہا ہے. اس لیے گزارش ہے اپنے بچوں کی، اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کے عقیدے کی حفاظت کریں. اس کے لیے علم دین حاصل کریں. قرآن اور حدیث کا علم ضرورت کے بقدر حاصل کرنا یہ فرض ہے، فرض، اس سے کوئی انکار نہیں. دعا فرمائے اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو علم سیکھنے کی، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. غفلت سے، نادانی سے، جہالت سے پوری امت کی حفاظت فرمائے. آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے نمازوں کے بعد جاتے ہوئے مسجد کا بھرپور تعاون کرتے ہوئے جائیں، چندہ دیتے ہوئے جائیں. دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چندہ دینے کو قبول فرمائیں، کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائیں، جو بھی پریشانیاں مصیبتیں اللہ انہیں دور فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔